أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو۔ اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ بات یہ چل رہی تھی کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کرو یا جب کوئی قسم کھاؤ تو اس کو توڑو مت، اپنے وعدے کی پاسداری کرو، اور جو تم نے وعدہ کسی سے کیا ہے، معاہدہ کسی سے کیا ہے، پیکٹ کسی سے کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہاں پر فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها۔ یہ غزل کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، بمعنی مفعول کے ہے، یعنی روئی یا اون کا سوت جو دھاگا ہے اس کو دھاگا بناتے ہیں۔ جو انکاسا نکس سے کی جمع ہے، یہ نکسن کی، جس کے معنی آتے ہیں ٹکڑے۔ تو یہاں پر ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ قسم کو پختہ کرنے کے بعد جو لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خاتون، کوئی عورت جو ہے وہ دھاگے کو بنائے، اور جب دھاگا بن جائے، مضبوط دھاگا بن جائے، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یعنی اپنی پوری محنت اپنی اکارت کر دے۔ جو اس نے کیا، جس نے محنت سے اس نے کیا، وہ سب جو ہے بیکار کر دے۔ تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسی عورت کہیں پائی بھی جاتی ہو۔ جو بھی عورت ایسا کرے گی اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ بڑی احمق ہے، اور اسی طرح قسمیں توڑنے والوں کا حال بھی اسی عورت کی طرح ہے۔ اگرچہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی بعض روایت میں ہے کہ مکے میں ایک پاگل عورت تھی جو سوت کاٹتی تھی اور پھر اسے بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی، یعنی اسے توڑ دیتی تھی۔ تو اب اگر کوئی عہد کو، وعدوں کو پختہ کرتا ہے، قسمیں کھا کھا کر اس نے وعدہ کیا اور اس کے بعد اسے توڑ ڈالتا ہے، تو یہ انتہائی حماقت کی بات ہے اور انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہاں فرمایا گیا تتخذون ایمانکم دخلاً۔ دخلاً کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب، کھوٹ۔ اصل میں دخلاً اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز میں داخل کر دی جائے، یعنی ایک چیز جب کسی دوسری چیز میں داخل کر دی جائے تو وہ دخل کہلاتی ہے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے جب وہ اس میں سے نہ ہو۔ جیسے کہ چائے پتی ہے، اس میں چنے کے چھلکے پیس کر ملا دیے گئے، تو اب وہ معلوم یہ ہوا کہ وہ چائے پتی میں جو ہے شمار کر دیا گیا، تو اس کو جو ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ فرمایا گیا کہ تم یعنی کسی گروہ سے اس لیے بدعہدی نہ کرو کہ جب تم نے عہد باندھا تو اس وقت تم کمزور تھے اور وہ گروہ طاقتور تھا۔ اب تم طاقتور ہو گئے ہو اور وہ گروہ کمزور ہو گیا ہے، تو یا اب تمہیں اس سے زیادہ کوئی طاقتور کوئی حلیف مل گیا ہے، جیسا کہ اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، شوکانی اور قرطبی وغیرہ میں ہے۔ اور جیسا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے معاہدہ کیا، اور جب تک خود کمزور تھے اور دوسرا والا طاقتور تھا تو اس سے معاہدہ کیے رہے، اب جب خود طاقت میں آ گئے اور دوسرا والا کمزور پڑ گیا تو اس عہد کو توڑ ڈالا۔ یا آپ نے کسی سے معاہدہ کیا اور پھر دیکھا کہ کوئی اور زیادہ ہے جس سے اس سے زیادہ مل سکتا ہے، تو اپنے پہلے عہد کو توڑ کر دوسرے سے معاہدہ کر لیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہیں یہ آزماتا ہے کہ یہ جو حالات آتے ہیں اور یہ جو معاہدے تم نے کیے ہیں، ان سب کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے عہد پر قائم رہتے ہو یا دوسرے گروہ کو طاقتور یا کمزور پا کر اپنے عہد کا خیال چھوڑ دیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ تمہیں چیک کر رہا ہے، اور قیامت کے دن جو تم اختلاف کیا کرتے تھے ان چیزوں کو اللہ واضح کر دے گا۔ یعنی ہمارے سامنے جو غیب کے یہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ابھی ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ پٹی آنکھوں پر سے اتر جائے گی،
اور جو چیزیں غیب میں ہیں سب ظاہر ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، حقیقت برہنہ ہو کر آ جائے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ سچائی کیا تھی۔ اور اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت افسوس ہوگی، ندامت ہوگی، دکھ ہوگا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں یہ کر لیا ہوتا، کاش کہ دنیا میں ایسا کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم ایمان لائے ہوتے، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ ہم نے فلاں کا خیال نہ کیا ہوتا، فلاں کے خیال کرنے کی وجہ سے ہم اپنے غلط باتوں پر قائم رہے، جھوٹ باتوں پر قائم رہے، بددیانتی پر قائم رہے۔ اور آج کا وہ دن ہے کہ وہ سب دور ہو گئے اور ہم اپنے گناہ کی گٹھری لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جن کے لیے ہم نے گناہ کیے تھے وہ تو کنارے کھڑے ہو گئے، اور ہم جو گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے، گناہوں کا اضافہ ہو گیا تھا، گناہ کا ایک کی گٹھری لیے اپنے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے گناہ کا حساب دینا ہے۔ تو انتہائی احمق آدمی ہے، انتہائی بیوقوف آدمی ہے وہ جو دوسروں کے لیے گناہ اپنے سر کے اوپر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ کسی کی زمین کو غصب کر لیا، اس زمین کو کتنے دن تک وہ رہے گا؟ وہ تو دنیا سے مر کے چلا گیا، بال بچے اس کے عیش کریں گے، لیکن گناہ کس کے اوپر پڑے گا؟ یہ جو زمین دوسرے کی غصب کر لی تھی، یہ کس کے اوپر اس کا وبال آئے گا؟ یہ گناہ کون اٹھائے گا؟ اپنے سر پہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو وہی اٹھائے گا جس نے یہ کیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسروں کے خود کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے آسائش کے لیے، دوسروں کے آرام کے لیے خود گناہ کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان کے آنکھیں کھلیں گی، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب سب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، اس وقت انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا، کتنا بڑا خسارہ لیا۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے کہ ذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا خسارہ، کھلم کھلا خسارہ تو وہ اسی دن کا ہے۔ اس لیے کہ اب اس دن کے پاس تمہارے پاس کوئی جو ہے افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم اللہ سے کہو گے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اب تمہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ جو ایک وقت تمہیں دیا گیا تھا، اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس وقت کو برباد کر کے چلے آئے، گناہ کما کے چلے آئے، گناہوں کا ایک انبار لگا کے چلے آئے، اب یہاں پر کچھ نہیں ہے، اب تمہیں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن اس کو پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پالے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچائے، معصیت سے بچائے، اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔